جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، جو کہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے بے سکونی کا، جس کے لیے دوائیوں بہت لینی پڑتی ہیں، علاج کرانا پڑتا ہے، جس سے زندگی بہت افیکٹ ہوتی ہے. آپ بالکل کسی قابل نہیں رہتے فنکشننگ کے اندر، اور پوری کی پوری فیملی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے کوئی چند سال پہلے 80% تھی، اور صرف پاکستان میں نہیں ہے، آل اوور دا ورلڈ ہے ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا بابا ڈپریشن مایوسی ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈپریشن کا جو سب سے بڑا سمٹم ہے وہ مایوسی ہی ہوتی ہے، ہوپ-لیسنس جس کو ہم کہتے ہیں. مایوسی ہے، مایوسی تاریکی ہے، تاریکی ابلیسیت ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سورہ رحمان کا جب انہوں نے پیغام، یہ سارا جب پروگرام کیا تھا، سارا جب مجھے ملے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا بیٹا بابا بیماری بہت چھوٹی چیز ہے. حالانکہ ڈپریشن یا مینٹل ڈس آرڈرز دوسرے جو ہیں، انگزائٹی ہو گئی یا پینک اٹیک ہو گیا، جس میں کہ مریض کو لگتا ہے کہ بس میں اب مرا کہ اب مرا. اور اسپیشلی ہمارے یہاں پہ OCD obsessive compulsive disorder، وہم کی بیماری، پاکی پلیتی کی اور شک کرنے کی، بے شمار اس کے اندر سمٹمز آتے ہیں اور بہت تکلیف دہ چیز ہے. تو فرماتے تھے بیٹا بابا بیماری بہت چھوٹی چیز ہے. سورہ رحمان اصل میں سوچ کو مثبت کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوچ جو ہے، پازیٹیو تھنکنگ، اٹ پلیز اے ویری وائٹل رول ان آر سوسائٹی، ان آر لائفز. اب نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے؟ نیچرلی بہت دفعہ یہ ڈسکس ہو چکا ہوا ہے دعاؤں میں. آپ کے بابا جان نے اس کو باقاعدہ قرب حق میں بھی سارا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہم لوگوں نے پریزنٹیشن وغیرہ کی تھی. نیگیٹو تھنکنگ میں سب سے پہلے تو مایوسی ہے. اور نیگیٹو تھنکنگ، مایوسی کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے. ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور پھر اس کے اندر اور بھی بہت کچھ آتا ہے. اس میں حسد بھی آ جاتا ہے، اس میں کینہ بھی آتا ہے، اس میں دوسروں سے مقابلہ آتا ہے اس کے اندر. اور جو سب سے زیادہ آبویس سمٹم ہے وہ ہے ماضی کو لیٹ گو نہ کرنا. اور نیگیٹو تھنکنگ جو ہے ہمیشہ کمیوں پہ، ناشکریوں پہ، اور ہمیشہ نیگیٹو یعنی کہ ان چیزوں پہ رہتا ہے جو کہ آپ کا سکون چھین لیتی ہیں. جس سے کہ اچھا ایک انسان اگر بیمار ہوتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، تو اٹ افیکٹس دا انٹائر فیملی. پوری کی پوری فیملی میں، بچوں میں آتا ہے، ٹریول کرتا ہے. اب غصہ بھی نیگیٹو تھنکنگ کے اندر آتا ہے، بدلہ لینا بھی نیگیٹو تھنکنگ میں آتا ہے. اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہر چیز بے سکونی. سب سے بڑی چیز یہ کہ اٹ کریٹس بے سکونی. چاہے آپ غصے میں ہو، چاہے آپ مایوسی میں ہو، چاہے آپ ناشکری میں ہو، چاہے آپ مقابلوں میں ہو، آپ کا ذہن کا سکون تباہ ہو جاتا ہے. تو بے سکونی، قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا بابا ہر قسم کی بے سکونی، بیماری، پریشانیاں، سب کچھ جو ہے اللہ سے دوری میں ہے. تو اٹ مینس کہ اللہ سے دوری جو ہے وہ نیچرلی ہمیں ابلیس کے حوالے کرتی ہے. ابلیس اٹ سیلف از اے نیگیٹو تھنگ. نیگیٹیوٹی ان آر لائف، وہ ہمیشہ ہمیں ہمارے اندر وسوسے ڈالنا، ہمارے اندر شک ڈالنا، ہمارے اندر مایوسی ڈالنا، ہمارے اندر غصہ ڈالنا، مقابلے ڈالنا. اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ناشکری، اللہ کی ذات سے مایوس رہنا. تو وہ چیز نیچرلی پھر ہم اس کو کس چیز میں دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے رشتوں میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ سب کی سب نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہے. اس کے اندر پیار محبت نہیں ہوتا، اس کے اندر نفرت ہوتی ہے. اور نفرت تو ایسی چیز ہے کہ شیخ سعدی فرماتے تھے حسد کرنے والے کو اس کو کہ تم خود مر جاؤ، کیونکہ نہ صرف تم اپنے حسد میں دوسرے کو جلاتے ہو، تم اپنی آگ میں خود بھی جلتے ہو. تو یہ سارا کچھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس لیے پیدا کیا ہے اپنی پہچان کے لیے. تو جب ہماری سوچ میں پازیٹیوٹی نہیں ہوگی، ہم اللہ سے مایوس ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے شکر گزار نہیں ہوں گے، تو پھر تو اللہ سے دوری پہ تو ہم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے.
تو جب ہم ناکام ہوں گے تو پھر نیچرلی اٹ کمز بیک ٹو ہماری بے سکونی. اور پھر نیگیٹو تھنکنگ سے ہمارے اندر, کیونکہ ہمارا مائنڈ باڈی اینڈ سول جو ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, ہماری سوچ ہمارے رویوں پہ, ہمارے جسم پہ بہت افیکٹ کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو اس لیے ہمیں اس پہ غصہ ہے یا ہمیں اس سے نفرت ہے یا ہمیں اس سے لڑنا چاہیے. حالانکہ بیچ کا جو ایک حصہ ہوتا ہے کہ بلیف سسٹم, کہ ہم کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کسی کے رویے کو. تو سورہ رحمان سننے سے پازیٹیوٹی آ جاتی ہے. وی ٹینڈ ٹو لیٹ گو, ہم اپنے ماضی کو لیٹ گو کرتے ہیں, ہم ناشکریوں میں نہیں رہتے ہیں, ہمارے اندر لوگوں کے لیے برداشت پڑ جاتی, ہم درگزر کر جاتے ہیں. کئی دفعہ کیونکہ میں نے خود اپنے بھی دیکھا ہے اور ارد گرد اپنے میرے پیشنٹس, بہت پیشنٹس ہیں, آلموسٹ 26 ایئرز آف پریکٹس ہو گئے ہوئے ہیں. اتنا مجھے میری ایک پیشنٹ نے کہا, کہتی ارم اتنا فرق پڑ گیا, مجھے تو یقین نہیں آتا کہ میں وہی ہوں. کہتی میں تو ہر وقت لڑنے مرنے پہ تیار رہتی تھی, میں تو کسی کو بخشتی نہیں تھی, میں تو کبھی بھی راضی نہیں تھی, نہ اپنے میاں سے نہ اپنے ماں باپ سے, ستیلے بچے ان سے بھی میں نفرت کرتی تھی. کہتی لیکن سورہ رحمان اچھا سننا اور پھر پھیلانے سے جو افیکٹ ہوتا ہے پازیٹیو, وہ بڑا کنسسٹنٹ رہتا ہے اینڈ اٹ کیپس گروئنگ. آپ کے اندر بالکل 360 ڈگری پہ آپ کے اندر چینج لاتا ہے. میں تو آپ کو ایک پیشنٹ کی بتا رہی ہوں, بڑا لانگ ٹرم ہے, اسی طرح بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بے انتہا چینج آیا ہے. جادو ٹونے سے نکل جاتے ہیں, فیتھ سے اس میں فیتھ ان کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جیسے کلند پاک فرماتے تھے, بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جب چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے. تو اس لیے اگر ہمارے کاروبار میں یا بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے, یا رشتے پھنس گئے ہیں, یا اولاد نہیں ہو رہی, یا کوئی اور مسائل ہیں, یا میاں بیوی اگر گھر میں ڈسٹرب ہو گئے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں, تو یہ سارے چینجز آتے ہیں آپ کے اندر. جو آپ کی سوچ ہے آپ کے ریئیکشن کو ڈٹرمن کرتی ہے. آپ کوئی بھی اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے انسان امپلسو ہو کے یا اپنی پہلی نیچر کے اوپر ایک دم ریئیکٹ کر جاتا ہے, بعد میں افسوس ہوتا ہے. اگر غصہ کر لیا, ماں باپ کے ساتھ تیز ہو کے بول لیے, میاں کے ساتھ لڑ لیا, یا خام خواہ اپنے ہمسائی یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی یا سنا دی, تو بعد میں بہت دکھ ہوتا ہے. پہلے تو یہ تھا ریئلائزیشن ہی نہیں تھی, تو آہستہ آہستہ ریئلائزیشن ہوتی ہے. تو جب آپ کی تھنکنگ بدلنا شروع ہوتی ہے, آپ کے اندر جب سکون اتارے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کے ارد گرد بھی سکون ہوگا. پھر جب آپ خود ان چیزوں پہ آتے ہو تو پھر آپ اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دیتے ہو کہ بیٹا لیٹ گو کرو, اس طرح ناشکری نہ کرو, اس طرح تائی کے خلاف بات نہ کرو. پھر میں نے دیکھا ہے کہ اس سے چینج ہی آیا ہے کہ جو بچیاں بیاہی جاتی ہیں, جو بہویں, دے آر ناٹ ٹپیکل بہویں. وہ پہلے سے تیاری کر کے نہیں جاتی کہ اب ہم سسرال میں یا ایک عدد ساس جو ڈائن نما ہوگی یا نندیں, ہم نے ان سے ہر حال میں لڑ کے رہنا ہے, ہم نے اپنے خامد کو قابو کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. اب وہ جن گھروں میں جاتی ہیں, اگر وہاں پہ سورہ رحمان کے اس طرح اثرات نہیں ہیں, تو بچیاں جو ہیں اپنی برداشت سے, اپنے صبر سے, اپنی محبت سے گریجولی چینج کر دیتی ہیں گھر کے ماحول کو. تو اس لیے سماعت سورہ رحمان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں محسوس کی ہے, اپنے پیشنٹس کی زندگیوں میں محسوس کی ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں محسوس کی ہے کہ جب ہم اس کو سنتے ہیں تو جو اصل مسئلہ ہے, جو اصل بیماری ہے, جو جڑ ہے ہر بیماری کی, معاشرتی پرابلمس کی, سب کی, وہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. تو جب وہ ہماری تھنکنگ گریجولی چینج ہوتی ہے کہ بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, جب چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, بیٹا بابا جو نصیب میں وہ مل کے رہے گا, جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں کوئی نہیں دلوا سکتا. تو ان چیزوں سے آپ گریجولی لیٹ گو کرنا شروع ہوتے ہو, آپ میں حسد کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے ایک دم صفایا ہو گیا اور ہم فرشتے ہو گئے, ایسا نہیں ہوتا. جہاد اکبر نفس کے ساتھ فائٹ, دیٹ از گونا لاسٹ ٹل آر لاسٹ بریتھ. سو جہاد یہی ہے کہ آگے کوئی کنفرنٹیشن ہے, آگے کوئی کنفلکٹ ہے, ہم نے کسی چیز کو وی ہیو ٹو پٹ اپ وتھ سم تھنگ. یہ نہیں ہے کہ بس اگر ہر چیز اسموتھ جائے زندگی میں تو پھر جہاد کس چیز کا, لڑائی کس چیز کی, کنٹرول کس چیز کا. ویسے بھی کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا زندگی میں چھوٹی موٹی ٹک پچ لگی رہنی چاہیے, ورنہ انسان فرعون بن جاتا ہے.
اور جیسے کہ حدیث سے بھی ہے، کتنی دفعہ سید نے پہلے بھی مینشن کی ہے کہ ایک اسکوائر بنا کے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ہماری زندگی ہے، لمبی لائن بنائی، یہ ہماری خواہشات ہیں ایز اے ہیومن بینگس، کبھی ختم نہیں ہوتی. پھر چھوٹے 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 کراسز کہ یہ وہ بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں ہیں جو ایک آئے گی، دوسری چھٹے گی، تیسری، اور پھر آپ نے فرمایا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. سو دا تھنگ از کہ آر لائفز آر گوئنگ ٹو بی فل آف ٹک پوچھ. کئیوں کی زیادہ سیریس ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، یا اولاد نارمل نہیں ہوتی، یا فیملی میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں، بے شمار ایسی چیزیں، چھوٹی چیز بھی، بڑی چیز بھی. تو جب سورہ رحمان جس مقصد کے لیے کلندر پاک نے یہ میسج دیا، یہ فیض بانٹا، اس میں یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز کے ساتھ ول آف اللہ پہ آ جاتے ہو نا، تو دیٹ از ویئر دا پازیٹیو چینج کمز ود ان دی پرسن، ود ان دی فیملیز اینڈ ود ان دی سوسائٹی.